السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ۔ مقصد نزول قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کیوں نازل فرمایا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کسی قسم کی جھول، کجی اور بل نہیں ہے۔ مزید فرمایا قیمن، قیم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قائم رہنا، قیام، سیدھا کھڑا ہونا۔ قیم بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ قیم کے ایک معنی نگران بھی ہے۔ ہمارے ہاں جماعت اسلامی کی تنظیم میں ایک عہدہ بھی ہے قیم کا، نگران، سرپرست۔ قیمن بالکل سیدھا، یعنی قرآن مجید کا جو کلام ہے، بیان ہے، بالکل صاف صاف دو ٹوک سیدھا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی بال پیچ نہیں ہے۔ کیوں نازل فرمایا گیا ہے؟ لِيُنذِرَ، لام کو الگ کر دیجیے، آگے لفظ ہے يُنذِرَ۔ انذر ينذر، انذر اس نے ڈرایا، ينذر وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا۔ یہ لفظ بھی ہے ينذر، وہ ڈراتا ہے۔ اس کے شروع میں لام قے آنے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، را کے اوپر زبر آ گئی۔ ينذر وہ ڈراتا ہے، لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ وہ ڈرائے، وہ خبردار کر دے۔ اس سے باسن شدیدن، باس بھوک، افلاس تنگی، باس لڑائی، باس عذاب، باسن عذاب سے، شدیدن سخت، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور شدید اس کی صفت ہے۔ باسن شدیدن سخت قسم کے عذاب سے، یعنی لوگوں کو آگاہ کر دے کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی تو پھر سخت قسم کے عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہو۔ اور وہ عذاب کہاں سے آئے گا؟ من لدن ہو، من سے، لدن ہاں پاس، ہو اس، من لدن ہو اس کے پاس سے جس نے کتاب نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا وہ اندازہ کر لیجئے کتنا سخت اور شدید ہوگا۔ تو یہ کتاب صرف ڈرانے کے لیے ہی نہیں بھیجی گئی، اس میں خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں، اور یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، بشرا یبشرو، بشرا اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے۔ یہ لفظ بھی ہے یبشرو، وہ خوشخبری دیتا ہے، لیکن اوپر آنے والا لام قے اس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اسی لیے یہ لفظ بھی منصوب ہے، را کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، یبشرا تاکہ وہ خوشخبری دے، کن کو؟ المؤمنین مومنوں کو، مفعول ہونے کی وجہ سے نسبی حالت میں ہے۔ مومن کون ہے؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، یا کوئی اپنے آپ کو مومن کہلوانا شروع کر دے وہ مومن ہے، یا کسی کو کوئی کہنا شروع کر دے مومن ہے؟ نہیں، مومن وہ ہے الذین یعملون الصالحات، الذین جو لوگ، یعملون عامل، یعملو عامل اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، یعملون جمع ہے وہ کرتے ہیں، الصالحات صالحۃ ان کی جمع ہے اچھے کام، الذین یعملون الصالحات جو لوگ کرتے ہیں اچھے کام، وہ ہے مومن۔ اچھے کام کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ قیمن بالکل سیدھی، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ تاکہ اس سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کے ہاں ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمانداروں کو خوشخبری دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے کام کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا،
انا یہ کہ لہم لا لیے ہم ان کے، ان لہم یہ کہ ان کے لیے اجرن بدلہ ہے، حسنا بہت ہی عمدہ، اچھے کام کرنے والوں کو بہت ہی عمدہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس میں وہ کتنی دیر ٹھہریں گے؟ کسی کو کوئی نام، کوئی عہدہ، کوئی منصب ملتا ہے تو وہ کتنی دیر کے لیے ہے، کتنے سالوں کے لیے ہے؟ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین، ماکثا ٹھہرا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کی حاضری لگائی تو ان میں ہدہد کو غائب پایا، تو پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ فماکث غیر بعید، تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ہدہد آ گئی۔ ماکث ٹھہرا، ماکثین ٹھہرنے والے، رہنے والے، فی میں ہی، اس فی اس میں، کس میں؟ یہ جو ان کو اجر دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان لہم اجرن حسنا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن بالکل درست اور صحیح کتاب ہے، اور یہ کتاب خبردار کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں۔ جہاں یہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں کو خبردار کرتی ہے، وہاں مومنوں کے لیے اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، انعام بھی ہے۔ لیکن مومن ہے کون؟ مومن وہ ہوگا جس کے اعمال صحیح ہوں گے، بغیر اعمال کی درستگی کے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں عظیم کتاب عطا کی ہے، ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور مومن کی کیٹیگری میں آنے کے لیے اعمال صالح کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام